ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بہت ہی زیادہ لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر فرض نماز پڑھ لینا کافی ہے تو پھر حدیث میں یہ کیوں آیا کہ سنت چھوڑ دینے والے پر اللہ کی لعنت ہے؟ تو آج ہم اسی حدیث کے بارے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے کچھ حدیث شیئر کروں گی۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گواہی دو کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض نماز کو قائم رکھنا۔ تو اس نے آگے سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس فرض؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اگر تم نفلی نماز بھی پڑھنا چاہتے ہو تو پڑھ سکتے ہو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم فرض روزے رکھو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کہا کہ اگر تم نفلی روزے بھی رکھنا چاہو تو رکھ سکتے ہو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم فرض زکوٰۃ ادا کرتے رہو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نفلی صدقہ بھی دو تو تمہاری مرضی۔ اب یہ کتنی بڑی حدیث ہے۔ ادھر نفل یا سنت پڑھنا ضروری ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور فرماتے کہ تم فرض نماز کے ساتھ سنت بھی ادا کیا کرنا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر فرمایا کہ اللہ اگر تم نفلی نماز پڑھنا چاہو تو پڑھ سکتے ہو، روزے رکھنا چاہو تو رکھ سکتے ہو۔ اب آپ مجھے ایک بات بتائیں، ہمارے اوپر رمضان کے روزے فرض ہیں اور ہم روزہ نہیں چھوڑ سکتے، لیکن کیا ہم باقی نفلی روزے رکھتے ہیں؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بات کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہینے میں 11 روزے رکھا کرتے تھے، پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو کیا ہم ہر مہینے میں یہ روزے رکھتے ہیں؟ اور اگر ہم نہیں رکھ رہے تو کیا ہم پر لعنت ہوگی؟ بالکل نہیں۔ کیوں؟ چونکہ ہم پر وہ فرض نہیں ہے، وہ نفلی روزے ہیں، وہ ہم پر فرض نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جانے کے بعد فرمایا کہ اگر یہ اس پر قائم رہا کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد ایک اور حدیث میں آیا، واضح حدیث، ایک دیہاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے کہا کہ مجھے وہ باتیں بتائیں جس پر عمل کر کر میں سیدھا جنت میں پہنچوں، مطلب کہ جو جنت میں جانے کے لیے کافی ہو جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی فرض نماز کو ہمیشہ قائم رکھنا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض روزے رکھنا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض زکوٰۃ ادا کرتے رہنا۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ تو میں اس سے کم کروں گا اور نہ زیادہ۔ اتنا کہہ کر وہ چلا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جانے کے بعد فرمایا اگر کسی جنتی انسان کو دیکھنا ہو تو وہ اس کو دیکھ لے۔ اللہ اکبر! کتنی واضح حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے وہ عمل بتائے جس کو کرنا کافی ہو جائے جنت میں جانے کے لیے۔ اب جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، بہت سارے لوگوں تک جب یہ حدیث پہنچی تو انہوں نے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ ہم نے صرف اور صرف لوگوں کو عشاء کی 17 رکعتیں بتائی ہیں، جس کو سننے کے بعد ہی لوگ سوچنے لگتے ہیں کہ صرف عشاء کی نماز کی 17 رکعتیں، حالانکہ پورے دن کی نمازیں جتنی 5 نمازیں، پورے دن کی 5 نمازوں کی 17 رکعتیں ہیں۔ 2 صبح کے فرض، 4 ظہر کے، 4 عصر کے، 3 مغرب کے اور 4 عشاء کے، یہ ٹوٹل 17 رکعتیں بنتی ہیں۔ تو لوگ پہلے ہی دین سے اتنا دور ہیں اور ہم انہیں اور زیادہ دور بھگا دیتے ہیں اپنے دین کو اتنا زیادہ سخت پیش کر کے۔ اس کے بعد اب جتنی چاہیں نفلی عبادت کر سکتے ہیں۔ سنت کا مطلب کیا ہے؟ سنت کا مطلب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا یا کیا۔ سنت لفظ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بھی استعمال کیا قرآن پاک میں، سنت اللہ، اللہ کی سنت۔
تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ نے ہمیں کر کے دکھایا؟ بالکل نہیں، مطلب اللہ کا طریقہ، اللہ کی بتائی ہوئی چیزیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی سنت طریقہ، کہ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کیسے پڑھی، رکوع کیسے کیا، سجدہ کیسے کیا، ہمیں بھی بالکل ویسا ہی کرنا ہے۔ اب فار ایگزامپل نماز ہم پر فرض ہے، لیکن اس کا طریقہ کیا ہے؟ سنت۔ لیکن اب ہم کیا کرتے ہیں کہ نماز کو ٹھیک سے نہیں پڑھتے، رکوع ٹھیک نہیں کرتے، سجدہ ٹھیک نہیں کرتے۔ ہم نماز میں اپنے ہاتھ سر پر باندھ لیں، لیکن پڑھ ہم نماز رہے ہوں، لیکن ہمارا طریقہ غلط ہو۔ جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، ہم ویسے سجدہ نہ کریں، اپنی مرضی سے کریں، تو ادھر کیا ہو گیا کہ ہم نے فرض نماز تو پڑھ رہے ہیں، لیکن ہم اس طریقے سے نہیں پڑھ رہے جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، جو ہمیں طریقہ بتایا گیا، جو سنت طریقہ ہے۔ تو ایسے لوگوں پر لعنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی چیزوں کو پک نہ کرنا اور اپنی مرضی سے پڑھنا شروع کر دینا۔ ایک آدمی تیزی سے نماز پڑھ رہا تھا تو صحابہ نے دیکھ کر کہا کہ تم اس طرح نماز نہیں پڑھ رہے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، اور اگر تم اس طرح ہی نماز پڑھتے رہے تو تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں مرو گے۔ تو اس حدیث سے کیا پتہ چلا کہ ہمیں ویسے نماز پڑھنی ہے جس طرح ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ اور کتنے لوگ ہیں جو سنت طریقہ جانتے ہیں کہ نماز کس طرح پڑھنی چاہیے، اور یہ جاننا بھی ضروری ہے، لازمی، کہ ہمیں نماز کیسے پڑھنی چاہیے۔ اور جس حدیث میں لعنت ہے سنت چھوڑنے والے پر، تو اس حدیث میں لفظ چھوڑنا نہیں آیا بلکہ ترک آیا، اور ترک عربی میں کسے کہتے ہیں؟ بالکل اس راستے کو چھوڑ دینا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی اعمال ہیں، چونکہ وہ سب سنت ہے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہمت پہنا کرتے تھے۔ اب کوئی انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ اس نے اگر تہمت نہ پہنی تو اس پر لعنت ہے؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں کہہ سکتے۔ سنت کو حقیر سمجھ کر چھوڑ دینے والا، سنت سے نفرت کرنے والا، اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان فرض کے علاوہ 12 سنتیں ادا کرے گا تو اللہ اسے جنت میں ایک محل عطا کرے گا۔ اب یہ کتنی بڑی حدیث ہے، اور واضح بھی ہو گیا کہ جو انسان پڑھے گا تو اس کی یہ فضیلت ہے کہ اسے ایک محل ملے گا، اور جو نہیں پڑھے گا اسے نہیں ملے گا۔ سمپل۔ سب سے مین بات ہے کہ آپ نماز پڑھیں، نماز نہ چھوڑیں، اور جب آپ کو نماز پڑھنے کی عادت ہو جائے تو آپ سنت بھی پڑھ سکتے ہیں اور نفل بھی پڑھ سکتے ہیں۔ الحمدللہ میں تو سنت پڑھتی ہوں، آپ جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا۔ پہلے آپ فرض نماز پڑھنا شروع کریں، آپ کی عادت ہو نماز پڑھنے کی، چونکہ آپ فرض نماز نہیں چھوڑ سکتے کسی بھی صورت۔ جو حق بات میں نے آپ تک پہنچائی، اللہ پاک اسے آپ کے دلوں میں اتارے، اور دنیا اور آخرت دونوں میں ہمیں کامیابیاں نصیب فرمائے، آمین۔